وما لهم الا يعذبهم اللہ، اب کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے عذاب نہ آئے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ ان مشرکین عرب کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے، نماز پڑھنے سے اہل توحید کو روکتے ہیں، وما كانوا اولیاء، جبکہ وہ اس مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں، حالانکہ متولی تو تھے لیکن وہ اللہ کے کھاتے میں متولی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں حقیقتاً متولی کعبے کے وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، اگرچہ پریکٹیکلی قبضہ کافروں کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اہل ہی نہیں ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیگوٹن سن تھا، اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیگوٹن سن ہے، صلبی بیٹا ہے، صرف اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ ہمارا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ساتھ فرمایا اس لیے کہ اس کے اعمال غیروں والے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں، چاہے وہ قریش مکہ تھے، اولاد ابراہیم تھے، بنو اسماعیل تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کی اولاد تھے، لیکن اللہ نے کہا یہ اہل ہی نہیں ہے کہ متولی ہوں حرم شریف کے۔ کون اہل ہوں گے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی ہونے کے حقدار تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار رکھنے والے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ آج بھی یہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مساجد کے متولی یہ علماء ہونے چاہیے جو ممبروں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ یار آج تک کسی انگریزی کے پروفیسر نے کہا کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ میری بچیاں کانوینٹ میں پڑھتی ہیں، پہلی کلاس سے وہ ڈکشنری لگوا دیتے ہیں۔ ہمیں انجینئرنگ کر کے اتنی انگریزی نہیں آتی ہے جو ان کو میٹرک سے پہلے آ گئی ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو وہ انجینئرنگ کی لینگویج کی انگلش پڑھی ہوئی ہوتی ہے، لٹریچر کی انگریزی تو ہماری اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ وہ تو فخریہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی استاد اپنی ڈیوٹی سے عہدہ براں ہو جاتا ہے بچوں کو ڈکشنری کے ساتھ جوڑ کے۔ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ خود ڈکشنری سے الفاظ دیکھتی ہیں، میچ کرتی ہیں، ہاں جی یہ کتاب میں یہ لفظ آیا تھا اس کا مطلب ہے۔ وہاں کسی عالم دین کا ڈر ان کو نہیں ہوتا، کسی مفتی کا، کسی مجتہد کا ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں ڈکشنری سے کوئی اور ہی مطلب نہ لے لے جو صرف بزرگان دین نہیں لینا تھا۔ ایون بزرگان دین بھی غلط مطلب لیں گے، وہ کہیں گے جی ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے، اور کسی بزرگ کی جرت نہیں ہے کہ ڈکشنری سے اختلاف کر جائے۔ اور یہاں پہ آپ آیت پڑھیں، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، بالکل ان کے خلاف بھی آیت پڑھ دیں، آگے سے وہ تسی کے دا مطلب لے رہے ہو بھئی تو لے کے دس دے کیا مطلب ہے، تو وہ ایسا گھمائیں گے آپ کو، ایسا گھمائیں گے کہ بندہ کہے گا یار آیت تو اتنے ہی رہ گئی ہے، کدھر ٹر گیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے یہ آپ فزکس، کیمسٹری، انگلش، بایولوجی کے ٹیچرز میں نہیں دیکھیں گے کہ کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ کوئی اور الٹی کہانی کرائیں، الٹا بلکہ ان کو فکر پڑ جائے گی اچھا یار یہ کتاب میں لکھا تھا، ہمیں پہلے کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا، یہ ہمارا یہ مسئلہ غلط تھا، یہ ایسا نہیں ہے ایسا تھا، اور رجوع لے آئیں گے۔ اور یہ غدار کیا ہے؟ یہ آپ کو ڈائریکٹ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں، اس حقیقت سے۔ وما کان صلاتهم عند البیت، اور ان کی نماز تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے بیت اللہ کے پاس، الا مکاء وتصدیہ، سوائے کہ یہ سیٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ طواف کے دوران ان کی عبادت کا ذریعہ یہ تھا سیٹیاں اور تالیاں۔ یہ جو کچھ درباروں پہ ہو رہا ہے آج کل، وہاں بھی سیٹیاں ہیں، تالیاں ہیں، ڈھول ڈمکے، سارا کچھ، یہ بیت اللہ میں بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ اور سب سے افضل طواف وہ ہوتا تھا جو کپڑے اتار کے ہوتا تھا۔ کہتے تھے انسان کو اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے تو جو بالکل ننگا ہوگا نا تو وہ سب سے افضل طواف کر رہا ہوگا۔ وہ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر کو نبی علیہ السلام نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، حضرت علی کو بھیجا، اور نبی علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے مناح کے میدان میں اناؤنسمنٹ کی کہ آج یہ آخری حج ہے جو مشرکین اور مسلمانوں نے اکٹھا کیا ہے،
آندہ سے کوئی مشرک خانہ کعبے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. یہ ساری کی ساری بدعت ختم، کیونکہ اگلے سال نبی علیہ السلام نے پھر حج کروانے کے لیے آنا تھا 10 ہجری میں، لہذا پہلے اناؤنسمنٹ ہو گئی. تو یہ سیٹیاں اور تالیاں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو اب عذاب اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے. یعنی یہ غزوہ بدر میں اب جو تمہاری پٹائی ہونے والی ہے نا، یہ اللہ کا عذاب استحصال ہے جو انبیاء کا انکار کرنے پر آتا تھا، جو میں شروع میں بتا چکا. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ مخالف پارٹی کو بھی خرچ کرنا پڑ رہا ہے، صرف دیندار لوگوں کو نہیں، بے دینوں کو بھی پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، اور وہ خرچ کرتے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کو روک دیں دین سے. تو مجھے بتائیں آج کل جو آپ کے دین کے کسٹوڈین ہیں، یہ پیسہ کس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ یہ بھی اسی کام کے لیے کر رہے ہیں. اتنی محنت سے 25-30 ہزار روپیہ دے کے آپ مولوی بلواتے ہیں تقریر کرنے کے لیے. تقریر وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ فقہ حنفی ٹھیک ہے، قرآن و حدیث غلط ہے. ٹوٹل اس کی تقریر یہ ہوتی ہے. ظاہر یہ بول کے تو نہیں کہے گا، ورنہ تو سروائیول ہی نہیں اس کی، لیکن وہ پوری کی پورے یہ معاملات کر رہا ہوتا ہے. کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی ریفرنس نہیں بیان کرے گا، اور اپنے پیسے بھی پورے لے کے چلا جائے گا. کسٹوڈین بنے ہوئے. تو دین کے اوپر، اپنی بے دینی کے اوپر خرچ سارے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور یہ اس طرح آندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، اور پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ سارا مال بھی ان کا گیا، اور قیامت والے دن یہ حسرت بن جائے گا کہ اتنا خرچہ کیا ہم نے. اور وہ قرآن میں آتا ہے نا، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا توحید کے برابر سمجھ لیا ہے. نو، جب اللہ ہی کو نہ مانا تو اس کے نام کی صدقہ خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک خدا کو اسرا نہ مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے. تو اللہ تمہارا یہ حسرت بن جائے گا ان کا مال. ثم یغلبون، اور پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. دنیا میں اللہ نے پھر مغلوب کر بھی دیا، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان سب کے سب لوگوں کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار.